مصطفیٰ کے دین کے غلبے کے ذکر کے بعد اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کافی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ گواہ کے لیے کافی ہے فرمایا۔ اب اس دین کے گواہ کس کو بنایا؟ مصطفیٰ کو بنایا، ان کے چمکتے صحابہ کو بنایا، ان پاکیزہ ہستیوں کو بنا کر رب نے بتایا دیکھو اس دین کے غلبے کے بیان کے ساتھ میں نے رسالت مصطفیٰ کا بیان کیا، صحابہ کی صحبت کا اور ان کی قربانیوں کا بیان کیا، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے یہ دین غالب ایسے میں کہ فرشتے آئیں گے تو غالب ہوگا، یہ میرے غلاموں کے ہی کاوشوں سے دین غالب ہوگا۔ جب دین کے غلبے کی بات آئے ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کرنا، خدا خود ان کی قربانیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور تعلیم کی بدولت ان کے دل انتہائی مزکہ مصفہ مجلہ تھے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی دین نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی محنتیں کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فیضان سے کام بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلے گا، یہاں تک کہ دنیا کا بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بڑے بڑے ممالک تک فتح ہو کر اسلام کے زیر نگی آتے چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے کابل اور سندھ سے لے کر یورپ کی سرحدوں تک اسلام کے جھنڈے لہرانے لگ گئے۔ آپ اپنوں میں کام کرتے ہیں تب بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ جہاں کفر ہو رہا ہے، جہاں حق کی مخالفت ہو رہی ہے، وہاں معبود برحق کا پرچم بلند ہو، اسلام کا پرچم بلند ہو، پیغمبر اسلام کی اطاعت اور اتباع کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ یہی نہیں کہ زمین پر آپ کا کام رہا، خشکی پر آپ کا کام رہا، بلکہ دریاؤں سے بھی گزر کر جزیروں تک آپ کا کام بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ ساحل شام ایک زرخیز علاقہ تھا، جزیرہ قبرص نامی، جہاں تک کبھی بھی افواج اسلامی پہنچنے نہیں پائے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غور و تدبر کے بعد، صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اجازت دے دی کہ بحری بیڑا تیار کیا جائے۔ وہ بحری بیڑا تیار ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کی تصدیق ہوئی ہے۔ کتاب الجہاد میں بخاری میں روایت آتی ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور مسکرانے لگے، وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر میری امت کے مجاہدین پیش کیے گئے، اور اس حال میں پیش کیے گئے کہ وہ سمندر کے وسط میں ہیں، دریا کے وسط میں، بیچ دریا میں وہ ایسے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جا رہے ہیں کہ جیسے سریر پر بادشاہ بیٹھتے ہیں ویسے ہی وہ بیڑے میں بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ سطح سمندر کو عبور کرتے کرتے میری امت کے مجاہدین جا رہے ہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے اس کامیابی کے منظر کو اور جذبہ حق کو دیکھا تو بے پناہ خوشی ہوئی، اس لیے میں مسکراتا ہوا اٹھا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ ان خوش نصیبوں میں میرا بھی شمار فرما لے۔ تو وہ صحابیہ ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ دوبارہ پھر حضور آرام کر کے اٹھے تو پھر آپ مسکرا رہے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے حضور؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بحر سے مجاہدین آگے بڑھ رہے ہیں، جزیرے فتح کرتے ہوئے، یغزون البحر، بحر میں غزوہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وسط دریا میں ہیں، اور جیسے تختوں پر بادشاہ براجمان ہوتے ہیں ویسے ہی یہ تشریف فرما ہے اور جا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا تم پہلی مرتبہ دعا کی مصداق بن چکی ہو۔ تو اب اس سے یہ بھی اشارہ مل گیا کہ بحری بیڑا جو تیار ہوا اس میں مرد حضرات ہی نہیں گئے، خواتین بھی گئی۔ میرے آقا کو یہ بھی تو دکھایا گیا تھا کہ وہ جا رہے ہیں، اور صحابیہ نے گزارش کی تھی تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم کو یہ شرف سے مشرف کرتا ہوں، تم شامل ہو چکی ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کی تصدیق کیسے بن گئے؟ بحری بیڑا تیار ہو رہا تو فرمایا کہ اس میں صرف مرد ہی نہیں اپنے مستورات بھی لے کر جائیں۔ ایک طرف تو حکمت یہ ہے کہ بیڑا مضبوط بنایا جائے، دوسری طرف یہ کہ مصطفیٰ کا جو فرمان ہے وہ یقیناً سچا ہی ہے اور اس میں خواتین شامل ہوں گی ہی ہوں گی، اس لیے میں اس کے خلاف جانے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں۔ تو وہ بحری بیڑا جو سب سے پہلے بنا حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین کے دور میں، اور پھر الحمدللہ جزیرہ قبرص فتح ہوتا ہے، مجاہدین پہنچتے ہیں۔ جب دریا سے پار پہنچے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا اپنی مبارک سواری سے وہیں گریں اور اس کے بعد جام شہادت نوش فرمائی۔ ان کی تربت اور ان کا مزار بھی وہیں بنا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے اسلام کس قدر محنتوں کے ساتھ پھیلا ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی ہے حق و انصاف کے لیے ان پاک بازوں نے، جانثاروں نے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ایسے ہی ہم جیسا خطاب اور بیان کرتے ہیں، خطاب و بیان سے ہی ہماری کچھ تقریروں ہی سے سارے انقلابات آ گئے ہوں گے۔ اس دور کو چشم تصور میں لائیے
جہاں جان کو جھوکم میں ڈال کے چلنا پڑتا ہے، جہاں نکل رہے ہیں تو پلٹ کے آنے کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پہنچے، باطل طاقتوں سے معرکہ آرائیاں ہوتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وجود مسعود کی برکتوں سے ان لوگوں کو احساس دلایا کہ ہاں ہم یقیناً باطل نظام پر چل رہے ہیں، حق کا نظام یہی ہے۔